بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ واقع کربلا کا پس منظر اور اس کے اسباب کے اوپر گفتگو جاری ہے، اور آج یہ 8واں ایپیسوڈ ہے کہ جو ہم آپ کے سامنے گویا پیش کر رہے ہیں، 8واں بیان ہے۔ یہاں ایک بات اور مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے کہ شام کا علاقہ ایک طویل عرصے تک روم کے ماتحت رہا، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی گویا کہ آسمان پہ بلند کیے جانے کے بعد جو ہمارا عقیدہ ہے قرآن کے مطابق اور عیسائی عقیدے کے مطابق ان کو سولی دیے جانے کے بعد جو عیسائیت ڈیولپ ہوتی ہے، ان میں جو ابتدائی گویا چرچ بنے ہیں اور ابتداً جو عیسائیت پھیلی ہے، تو وہ ان میں شام کا علاقہ بھی شامل ہے، اور اسی صورت سے مصر کا اسکندریہ کا علاقہ اس میں شامل ہے۔ تو یہ علاقہ بڑے طویل عرصے تک عیسائیت کا گڑھ رہا، اور عیسائیت کا گڑھ رہنے کے ساتھ ساتھ جب رومن امپائر نے عیسائیت کو بحیثیت مذہب کے قبول کیا، تو یہ بھی کیونکہ عیسائیت کے زیر انتظام تھا، رومنز کے زیر اہتمام تھا، لہٰذا یہ ایک کہنا چاہیے کہ عیسائیت کا یہ بھی مرکز بن گیا، اور عیسائیت کا مرکز رہا۔ جب اتنے طویل عرصے تک کوئی مذہب کسی جگہ غالب رہتا ہے تو وہ وہاں کا کلچر اور وہاں کی سویلائزیشن جو ہے وہ اسی لحاظ سے پھر ترتیب پاتی ہے۔ اب ہوا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے سب سے پہلے اپنے زمانے میں حضرت گویا امیر معاویہ جو تھے، ان کے بھائی یزید بن ابو سفیان کو بھیجا ہے شام گورنر بنا کے، اور جب آپ نے ان کو وہاں گورنر بنا کے بھیجا ہے، کچھ ایکسپیڈیشنز ان کے حوالے کی، کچھ انہوں نے علاقے فتح کیے، وہ کیا، تو گویا اسلام وہاں نیا تھا، مسلمان وہاں نئے تھے، اور کلچر تو ظاہر ہے اس وقت ڈیولپ ہونے کا سوال ہی نہیں، اور وہ لوگ رومن کلچر میں، عیسائی کلچر میں زندگی جو ہے وہ گزار رہے تھے۔ تو شام ابتدا میں ہی جو مسلمانوں کے قبضے میں آیا تو اس کو انکاؤنٹر کرنا پڑا، یا یوں کہہ لیں کہ اس کا واسطہ پڑا، ناٹ انکاؤنٹر، اس کا واسطہ پڑا عیسائی کلچر سے اور عیسائیت سے۔ ایک بات طے ہے کہ کہیں کبھی کلچر جو ہے وہ چند سالوں میں اس طرح سے تبدیل نہیں ہوا کرتا کہ ایک دوسری قوم آئی، وہ قابض ہو گئی تو اس نے اس جگہ کا کلچر جو ہے اس کو تبدیل کر دیا، بلکہ یہ کہ وہ کچھ نئی ویلیوز کے ساتھ آتے ہیں، اور پرانی ویلیوز جو ہیں وہ قائم رہتی ہیں، اور وہ پرانی ویلیوز جو ہیں انہی کے اوپر چیزیں کافی عرصے تک چلتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ 50 60 سال 100 سال میں کہیں جا کر یہ چیز جو ہے یہ اس میں تبدیلیاں محسوس ہوتی ہیں کسی بھی جگہ کے کلچر کی۔ پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بنو امیہ میں عیسائیت کا بڑا دخل تھا، یعنی امیر معاویہ جو تھے ان کی ایک بیوی عیسائی تھی جس کا نام میسون تھا، اور اسی کا یہ بیٹا تھا یزید، اور جب یہ یزید پیدا ہوا ہے تو اس کو ان کے باپ نے، والد نے جا کے میسون کے پاس، میسون کے قبیلے میں چھوڑ دیا تھا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ کافی عرصے تک وہ میسون کے علاقے میں گئے بھی نہیں، اس گاؤں میں گئے بھی نہیں، اور اس لحاظ سے یزید کی تربیت جو ہے وہ مسلمان ہاتھوں کی بجائے
عیسائی ہاتھوں میں اور عیسائی کلچر کے تحت ہوئی. تو ایک تو وہاں کا میسون کے شہر کا اور اس کے علاقے کا خاندان کا کی عیسائیت کا اثر، اور دوسرے یہ کہ شام میں ظاہر ہے کہ عیسائیت تھی، رومن لا تھا، تو اس کے تحت وہاں کا کلچر بالکل اسلامی کلچر سے بالکل مختلف تھا. اس چیز نے بھی خاندان اہل بیت اور مسلمانوں کی طرف عمومی جو رویہ شامیوں کا پیدا ہوا، اس میں ایک بڑا کہنا چاہیے کہ رول پلے کیا، اس میں بڑا رول پلے کیا. اسی صورت سے جب کوفہ کی ڈیموگرافی ہم دیکھتے ہیں تو کوفہ حضرت عمر کے زمانے میں ایک نئے شہر کے طور پہ، فوجی چھاؤنی کے طور پہ بنا، اور اس میں ایک بڑی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ بصرہ اور شام سے کی گئی. تو وہاں کے لوکلز جو تھے وہ اسلامی کلچر سے کم اور رومن کلچر سے، عیسائی کلچر سے زیادہ گویا کہ ہم آہنگ تھے، اور وہ ان کے اس میں زیادہ مزاج میں زیادہ رچی بسی ہوئی چیزیں تھیں. اب ایسی صورت میں جب رومن کلچر کا اور عیسائی کلچر کا اثر ہو، حکمرانوں میں بھی اس کا اثر ہو، جیسا کہ ہم نے عرض کیا تھا ایک آدھ نشست پہلے، اس میں ہم نے کہا تھا کہ جو اس کا دربار کا سب سے بڑا شاعر تھا اختل، وہ عیسائی تھا، گلے میں سونے کی سلیب ڈال کے شراب پیتا ہوا، دونوں ہاتھوں میں بوتلیں، اور وہ آیا کرتا تھا. تو یہ وہاں اس لیے معیوب نہیں سمجھا گیا شام کے کلچر میں، دمشق کے کلچر میں، کہ وہ تو ان چیزوں کے عادی تھے، وہ تو رومن کلچر ہی تھا. ٹھیک ہے، تو ان کی جو تربیت ہوئی تھی وہ اس انداز سے ہوئی تھی. مسلمان وہاں ہادی اور رہنما اور گائیڈ کے طور کے اوپر نہیں رہے، بلکہ ایک حکمران قوم کے طور کے اوپر اس جگہ وہ رہے اور وہ بسنا شروع ہوئے. چنانچہ یہ واقعہ بھی تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ ہیں، ان سے شکایت کی گئی کہ امیر شام جو ہیں امیر معاویہ، وہ شاہانہ ٹھاٹ باٹ سے رہتے ہیں اور انہوں نے محل بنایا ہوا ہے، اور خدام جو ہیں وہ انہوں نے رکھے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر نے انہیں طلب کر لیا، کہا کہ آ جاؤ. جب وہ پہنچے، ان سے بات ہوئی، اور دوسری روایت کے مطابق وہ پہنچے نہیں، ایلچی نے جا کے انہیں بتایا کہ اس لیے آپ کو کیا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر سے کہا کہ ان سے کہو کہ یہ مکہ مدینہ نہیں ہے، یہ شام ہے، اور شامی لوگ جو ہیں وہ اپنے حکمرانوں کو اسی طرح انٹرٹین کرنے کے عادی ہیں. وہ حکمران ماننے کو تیار نہیں ہوتے ایسے شخص کو کہ جو آپ کی طرح اینٹ جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ کے سو رہے اور مسجد نبوی میں ہی بیٹھ کے فیصلہ کرے، کچی مسجد میں. اور یہ سب، یہ شام ہے، یہاں ضروری ہے کہ کر و فر ہو، یہاں شاہانہ ٹھاٹ باٹ ہو. تو اگر میں یہ نہیں کروں گا تو یہاں کے لوگ جو ہیں متی اور منقاد نہیں ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو وہاں کے مسلمان حکمران تھے جنہوں نے شام میں بعد میں رول کیا، چاہے وہ بادشاہ رہے ہوں وہاں کے، اور چاہے گورنر رہے ہوں، چاہے اور کسی کیپیسٹی میں ہوں، انہوں نے بنیادی طور کے اوپر وہاں کے کلچر کو اس طرح سے بدلنے کی کوشش نہیں کی، بلکہ اس کلچر کو ایکسیپٹ کیا. جب اس کلچر کو ایکسیپٹ کیا تو اب رسول کی کیا اہمیت ہے، خاندان اہل بیت کی کیا اہمیت ہے، صحابہ کرام کی کیا اہمیت ہے، قرآن کی تعلیمات کی اور ان سب کی کیا اہمیت ہے، تو یہ چیزیں ان کے کلچر میں ایمبیڈڈ تھیں ہی نہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا اتنا بڑا واقعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اسی صورت سے عبداللہ ابن زبیر کا واقعہ ہوتا ہے، واقعہ ہرا ہوتا ہے. خود آپ کو دمشق میں کسی قسم کی ریوولٹ، شام میں کسی قسم کی ریوولٹ، اور وہ آپ کو معلوم نہیں ہوگی، آپ کو پتہ نہیں چلے گا. حضرت ابوبکر کے دور کا واقعہ ہے کہ ان کے زمانے میں کسی نصرانی کا سر کاٹ کے آپ کے پاس بھیجا گیا، کہ جو جنگ میں کاٹا گیا تھا. تو آپ نے شدید غصے کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ اسلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا
کہ ہم شکست کھا جانے والوں کے سر کاٹ کر اور وہ دربار میں بھیجیں. لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اسلامی ویلیوز سے کوفہ اور شام دونوں کتنے دور تھے کہ وہ تو ایک عیسائی تھا، عام مسلمان لوگ بھی نہیں تھے جن کے سر کاٹے گئے، کہ خاندان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جن کے سر کاٹے گئے، اور بعض جو سردار تھے ان کے سر کاٹے گئے، وہ کیا گیا اور وہ دربار یزید میں بھیجے گئے، کوفے بھیجے گئے، کوفے پھرائے گئے، اس کے بعد دربار یزید میں دمشق میں اس میں پھرائے گئے. اور وہاں لوکل لوگوں نے کسی قسم کی کوئی ریوولٹ نہیں کی، یہ جاننے کے باوجود بھی کہ یہ کتنی مقدس ہستیاں ہیں کہ جن کے ساتھ یہ غیر اسلامی اور غیر انسانی سلوک کیا گیا. وما علینا الا البلاغ.